خشک انار کا درخت۔ ایک روز امیر المومنین حضرت علی ایک خشک انار کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ آپ کے ہمراہ آپ کے بہت سے دوست بھی تھے۔ آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، آج میں تمہیں ایک نشانی دوں گا۔ حاضرین نے عرض کی، جی امیر المومنین فرمائیں۔ آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اس درخت پر نظر ڈالو۔ سب نے اس درخت کی طرف دیکھا تو وہ درخت حرکت میں آ گیا۔ دیکھتے دیکھتے وہ درخت سرسبز ہو گیا۔ اس درخت پر اس قدر پھل لگے کہ حاضرین بے اختیار ہو کر کہنے لگے، ہم نے ایسا درخت کبھی نہیں دیکھا اور نہ ایسا میوہ دی۔ پھر آپ نے فرمایا، تم سب اس درخت سے باری باری انار کو توڑو۔ سب نے آپ کے حکم کے مطابق درخت سے انار توڑنا شروع کیے۔ کچھ ہاتھ ایسے تھے جن میں انار آ گئے، اور کچھ ایسے بھی جو انار توڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے تو ٹہنی اونچی ہو جاتی۔ حاضرین تعجب کے ساتھ امیر المومنین سے دریافت کرنے لگے، مولا امیر المومنین، کچھ کے ہاتھ میں انار نہ آ سکے، اس کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جو میرے محب ہیں ان کے ہاتھ تو پہنچے ہیں، اور جو میرے دشمن ہیں ان کے ہاتھ سے ٹہنی دور ہو گئی۔ قیامت کے روز بھی ایسا ہی ہوگا۔ جو میرے محب ہوں گے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ جب وہ میوے کی خواہش کریں گے درخت خود بخود جھک جائیں گے، اور جو دشمن ہوں گے وہ جنت کی چیزوں سے محروم ہوں گے۔ کوفہ سے مدینہ حبیرہ بن عبداللہ سے منقول ہے کہ میں ایک دن کوفہ میں حضرت علی امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت علی نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے حبیرہ، تیرا دل تیرے اہل و عیال کی طرف مائل ہے جو مدینہ میں ہے۔ میں نے عرض کی، مولا امیر المومنین، یہ حقیقت ہے۔ آپ نے فرمایا، نماز پڑھ کر میرے گھر کی چھت پر آ جاتا۔ میں نماز عشاء سے فارغ ہو کر سیدھا آپ کے گھر کی چھت پر جا پہنچا جہاں مولا علی تشریف فرما تھے۔ مجھے دیکھ کر فرمایا، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر مجھ سے فرمایا، اب اپنی آنکھیں کھول لو۔ میں نے جب آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو مدینے میں اپنی گھر کی چھت پر پایا۔ اپنے فرمایا، جا اپنے اہل کے پاس جا کر عہد تازہ کر لے اور واپس آ جا۔ میں واپس آیا۔ پھر اپنے فرمایا، آنکھیں بند کر لے۔ میں نے پھر آنکھیں بند کر لی۔ آپ کے حکم سے جب دوبارہ آنکھیں کھولیں تو خود کو کوفے میں جناب امیر المومنین کی چھت پر پایا۔ مولا علی نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے حبیرہ، لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک جادوگر عورت ایک رات میں عراق سے ہندوستان جاتی ہے، اور وہ باوجود کفر کے اس بات پر قادر ہے۔ ہم ایمان والے ہو کر اس امر پر کس طرح قادر نہ ہوں؟ اور معلوم ہوا ہے کہ آصف برخیہ کے پاس کتاب خدا سے ایک علم تھا، وہ تخت سلیمان کو جو شہر سبا سے 1 مہینے کی راہ پر تھا، آنکھ جھپکتے ہی حضرت سلیمان کے پاس لے آیا۔ میں خیر المرسلین کا وصی ہوں، میرے پاس 4 کتابوں کا علم ہے۔ امام علی نے فرمایا، جو شخص کسی انسان سے اپنی امیدیں وابستہ رکھے گا وہ اس سے خوف بھی کھائے گا۔ بہترین آداب یہ ہیں کہ انسان اپنی حدود میں رہے اور اپنے مقام سے آگے قدم نہ بڑھائے۔ امام جعفر صادق کا فرمان ہے کہ والدین کا اپنی اولاد کے لیے بہترین ورثہ ادب ہے، نہ کہ مال، کیونکہ مال کو فنا ہونا ہے اور ادب کو بقا ہے۔ مسعود کہتے ہیں کہ ادب سے آپ کی مراد علم ہے۔